بولتا ہے تو سامنے والے کو دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے، یعنی جھوٹ کی وجہ سے سامنے والا دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ہمیں سچا گمان کرتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو مسلمان بھائی کو دھوکے میں مبتلا کرنے کی وجہ سے جھوٹ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر یہ علت موجود نہ ہو بلکہ کوئی واقعی اچھا مقصد ہو، صحیح مقصد ہو، جیسے بچوں کی اصلاح کے لیے جھوٹی کہانیاں بنا کر ان کو سنانا، تو اس اچھے مقصد کی وجہ سے اس کو مباح قرار دیا جائے گا، یعنی نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، کیونکہ اب قصد و ارادہ کسی کو دھوکہ دینے کا نہیں ہے بلکہ اصلاح کا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اصلاح کا ارادہ نہ ہو، اگرچہ اب دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہ ہو، تو چونکہ اصلاح کا کم از کم قصد نہیں ہے تو اس کی مشابہت دھوکہ دینے والے جھوٹ سے ہوگی۔ مثال کے طور پہ کوئی مذاق میں جھوٹ بولے، اب ہمیں پتہ ہے لطیفہ سنا رہا ہے، مذاق میں جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ بھی رہے، لیکن چونکہ اصلاح کی کوئی نیت نہیں ہے تو اس کی مشابہت قرار دی جائے گی اس جھوٹ کے ساتھ کہ جو عمدن جان بوجھ کے اور سنجیدگی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹ بولے اور فقط اس لیے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے تو وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرایا جائے گا جو زمین و آسمان کی گہرائی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ اس موقف پر جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے اور مذاق میں جھوٹ بولتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ سامنے والے کو معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اس لیے گناہ گار ہوگا کہ قصد اصلاح تو ہے ہی نہیں، تو اس کی مشابہت اس جھوٹ کے ساتھ قرار دی جائے گی کہ جو سنجیدگی کے ساتھ بولا جائے اور اس میں دھوکے کا قصد و ارادہ ہو، تو جیسے وہ حرام یہ بھی حرام۔ لیکن جو اصلاح کے ارادے سے ہو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس کی فقہاء نے اجازت